بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. جی یعنی کہ ہم نے پڑھنا ہے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. آپ آ جائیں گے صفحہ نمبر 11 پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ سب سے پہلے تو یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تھا. آپ کا شمار مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو اسلام سے پہلے پڑھنا لکھنا جانتے تھے. پھر سب سے بڑی فضیلت جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ایمان کی دولت دے دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی. آپ خود سوچیں کہ پہلے مسلمان جو چھپ چھپ کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، ہم حق پر ہیں. تو انہوں نے فرمایا پھر ہم کیوں چھپ کے نماز پڑھتے ہیں؟ عبادت اللہ کی ہم چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ پھر پہلی بار مسلمانوں نے باجماعت نماز ادا کی خانہ کعبہ میں جا کے. اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا. تو آج ہم پڑھیں گے ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان بھی جب عمر کو دیکھتا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے تو وہ راستہ بدل لیتا ہے. ہماری ہسٹری میں آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ضرور پڑھنا چاہیے. ان کے بارے میں پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرور ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے. یہ ہماری وہ ہستیاں ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کرام جو ہیں وہ تو ستارے ہیں، جو ان کے راستے پر چلے گا وہ ہمیشہ کامیاب ہو رہے گا زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہم اب اس کی ریڈنگ میں شروع کرتی ہوں. آپ لوگوں کے سامنے کتاب ہونی چاہیے. صفحہ نمبر 11 پہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو اسلام سے پہلے پڑھنا لکھنا جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا. فاروق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہیں خلیفہ چنا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھتے تھے. لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ نے دن رات ایک کر دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کو مدینے کی گلیوں میں لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے اور ان کی مدد کرتے. اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی سلطنت کے حکمران تھے، لیکن انہوں نے سادہ زندگی بسر کی. سادہ زندگی بسر کرتے تھے. تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، لیکن سادہ زندگی بسر کی. ہمیشہ نہایت سادہ غذا کھاتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمدہ غذا کھانا میری طاقت سے باہر نہیں، لیکن میں اس ڈر سے عمدہ کھانوں کے قریب نہیں جاتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب کیسے دوں گا. کیا ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے؟ سادگی کا یہی عالم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں بھی تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کھدر کے موٹے پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے.
کئی دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہوتا، اسی کو دھوتے اور پہن لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، کمزور اور طاقتور میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، اپنی ذات کے لیے بھی کوئی امتیاز پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، اس کی نقد قیمت ادا کی اور اس پر سوار ہو کر چل دیے۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ محسوس ہوا کہ گھوڑے میں کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک چل نہیں سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ کر اعرابی کے پاس واپس آ گئے، پاس ہے اور اس سے کہا کہ عیب دار ہے، یعنی اس میں کوئی نقص ہے۔ اعرابی: امیر المومنین، میں نے گھوڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل ٹھیک حالت میں دیا تھا۔ اب اگلے صفحے پہ آ جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: یہ معاملہ یوں طے نہیں ہوگا، آؤ کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ اعرابی: پھر ہمارا فیصلہ قاضی شرعی کریں گے۔ قاضی شرعی کا مطلب کیا ہے؟ جج کہتے ہیں جس کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھوڑے کا مالک اپنا تنازع قاضی شرعی کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی شرعی نے دونوں کی بات سنی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المومنین، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا خریدا تھا کیا اس وقت صحیح حالت میں تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جی ہاں، درست حالت میں تھا۔ قاضی شرعی: امیر المومنین، اگر یہ بات ہے تو گھوڑا آپ ہی کو لینا پڑے گا، یا پھر آپ نے گھوڑا جس حالت میں لیا تھا اسی حالت میں لوٹا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کے ساتھ یعنی حیرانگی سے قاضی شرعی کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کے نزدیک یہی انصاف ہے؟ قاضی شرعی بولے بے شک میں نے یہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی کے ساتھ ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت وہ ایک بہت بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ تھے، وہ چاہتے تو زور اور زبردستی سے اعرابی سے گھوڑے کی قیمت واپس لے سکتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر حکم کو وہ دل و جان سے مانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف، مساوات یعنی برابری، اثار اور فلاح و بہبود کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کے کاموں کی وجہ سے بہترین حکمران کا درجہ پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول کی عملی تصویر تھے، یعنی جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد آ جائیں گے آپ اگلے صفحے پہ۔ جی، اس میں سے دیکھیں آپ، سب سے پہلا سوال ہے ان الفاظ کے معنی سمجھیں، جملے بنائیں۔ یہ پہلے کالم میں دیکھیں گے آپ، امیر المومنین اس کا مطلب ہے مومنوں کا سردار یعنی خلیفہ، دوسرا لفظ ہے بہبود یعنی بھلائی، تیسرا ہے خادم یعنی خدمت کرنے والا ملازم، تعجب حیرانی، اس کے بعد اگلے لفظ کالم میں آ جائے تنازع، اس کا مطلب ہے جھگڑا، مساوات برابری، اور اثار کا مطلب ہے دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یعنی کسی اور کو کوئی چیز ضرورت ہے تو ہم اس کو وہ چیز دے دیں۔ اور اسٹوڈنٹس یہ جو سبق ہے اس کے سوال جواب نہیں آئیں گے، اس کے بارے میں ابھی آپ کو ہیڈنگس کے ساتھ پیراگراف لکھواؤں گی جو کہ پیپر میں آئے گا، اس لیے اس کے بعد اگلے صفحے پہ آپ آئیں گے تو اس میں بھی اعراب ہم جب اسکول اوپن ہوں گے انشاءاللہ اس وقت لگائیں گے۔ آپ آ جائیں گے صفحہ نمبر 16 پہ، صفحہ نمبر 16 پہ آ جائیں۔ جی، اس میں ہے قواعد سیکھیں، دیے گئے الفاظ غور سے پڑھیں۔ اس میں ہے پہلا لفظ ہے زور آور، دوسرا ہے قد آور، اور تیسرا ہے نشہ آور۔ اب وہ حروف یا لفظ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد میں لگائے جائیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں لاحقے کہلاتے ہیں، جیسے زور آور، قد آور اور نشہ آور میں آور لاحقہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے دیے گئے لاحقوں کی مدد سے 4 بامعنی الفاظ بنائیں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہ آپ نے جو ہے کلاس 4 میں بھی کیے ہوں گے۔ تو پہلا لفظ ہے انگیز، دوسرا ہے پسند، تیسرا ہے ناک، اور نمبر 4 ہے گار۔ تو یہ ان سے آپ نے 4 بامعنی لفظ جو ہیں وہ کاپی میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 8 پہ، دیے گئے فعل ماضی کے جملوں کو زمانہ حال میں تبدیل کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔
فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ پاسٹ ٹینس، یعنی زمانے ماضی میں جو کام ہوا ہوگا. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کس کے جملے کے آخر میں تھا، تھی، تھے آتا ہے. جیسے نیچے والے جملے آپ دیکھ رہے ہیں نا، کل میں دیر سے اسکول پہنچا تھا. پھر اگلا ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. پھر اس کے بعد ہے حامد چہل قدمی کر رہا تھا. تو یہ ہے فعل ماضی. اس کو ہم نے کرنا ہے زمانہ حال میں تبدیل کرنا ہے. تو اس میں جو پہلا جملہ ہے، یعنی زمانہ حال کس کو کہتے ہیں؟ پریزنٹ ٹینس کو. کل میں دیر سے اسکول پہنچا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ آج میں دیر سے اسکول پہنچا ہوں. نمبر 2 ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو اس کا کیا ہوگا؟ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. تیسرا ہے حامد چہل قدمی کر رہا تھا، اس کا زمانہ حال میں کیا ہوگا؟ حامد چہل قدمی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سوال نمبر 9 پہ آ جائیں. دیے گئے جملے سے آغاز کرتے ہوئے کہانی مکمل کر کے اپنی کاپی میں لکھیں. میرے دوست نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں میرے گھر آئے گا. اب اس کے بعد جو ہے آپ نے کوئی واقعہ، کوئی کہانی آپ نے خود لکھنی ہے. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے ترتیب دی جاتی ہے. کہانیاں آپ لوگ لکھتے رہتے ہیں، تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کر کے کاپی میں لکھنا ہے. اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. سب سے پہلے سوال اس کا لکھیں گے، دیے گئے عنوان کے مطابق شخصیت پر نوٹ لکھیں. اس کے نیچے آپ لکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر سب سے پہلے ہیڈنگ آئے گی نام اور لقب. اس میں آپ لکھیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا کیا. پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے تاریخ پیدائش. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 یعنی 583 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے. نمبر 3 ہے تاریخ وفات. ہیڈنگ ہے یہ، آپ یکم محرم الحرام 34 ہجری میں فوت ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 4 ہیڈنگ ہے پس منظر. اس میں آپ نے لکھنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. آپ کا تعلق بنو عدی سے تھا جو قریش کا ایک معزز قبیلہ تھا. آپ اکثر رات کو مدینے کی گلیوں میں لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کرتے تھے. اس کے بعد آ جائیں گے اگلی ہیڈنگ پہ، وہ ہے تعلیم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا. حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد ہے کارنامہ. حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد ہیڈنگ ہے یہ کارنامہ. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ لکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. انہوں نے پہلی بار خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی اسلامی ریاست کے حکمران تھے، لیکن پھر بھی ہمیشہ سادہ زندگی گزاری. اگلی لائن سے لکھیے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف، اثار، مساوات اور عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں کی وجہ سے ایک بہترین حکمران کا درجہ پایا. اور اس کے بعد ہیڈنگ ہے شخصیت کے بارے میں رائے. ان کے بارے میں آپ لکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین رفیق تھے، یعنی دوست تھے. آپ کا دور اسلام کا بہترین سنہری دور تھا اور آپ نے اسلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہ ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اپنی کاپی میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. بہت اچھے طریقے سے نیٹ سا کام کیجیے گا اور اس کی تصویر بنا کے مجھے سینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.